ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے اپوزیشن بینچز کی طرف سے ہم نے ویمن ڈے کے حوالے سے ہم نے سیپریٹ ریزولوشن آپ کے سیکریٹریٹ میں یہاں پہ ریسیو بھی کرائی تھی. اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے, وہ بھی آپ نے یہاں پہ کنسیڈر کرانی ہے. اور وہ لیٹ دا ریکارڈ شو کہ ان کے ریزولوشن کے ساتھ وی آر ناٹ ان اگریمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خواتین, پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا اس کی ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور وہ انٹرنیشنل ویمنز ڈے پہ بھی ہم لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. یہ پوائنٹ نمبر 1. نمبر دوسرا پوائنٹ جناب اسپیکر آپ کی اٹینشن مجھے چاہیے ہوگی, کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ بھی ایک منجے ہوئے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور ہمیں آپ پہ توقع ہے کہ آپ اس ہاؤس کا استحقاق مجروح نہیں ہونے دیں گے. آج کی بات ہے سر, آج تقریباً جناب اسپیکر تقریباً 2:30 بجے کی بات ہے کہ ہم لوگ واک کر کے ادھر آ رہے تھے نیشنل اسمبلی میں, اور یہ پریویلیج موشن بھی میرے پاس ہے اور ہمارے ممبرز نے اس کو سائن بھی کیا ہوا ہے کہ ایک اسلام آباد پولیس کا انسپیکٹر جس کا نام مشتاق ہے, اس نے ہم ایم این ایز کا نہ صرف رستہ روکا بلکہ نیشنل اسمبلی کا گیٹ لاک کرایا. جناب اسپیکر, نیشنل اسمبلی کا گیٹ لاک کرانا پارلیمنٹ کا, وہ آپ کی اجازت یا سیکریٹری صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس انسپیکٹر مشتاق کے پاس یہ اتھارٹی کہاں سے آئی کہ اس ہاؤس کے لوگ جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں استحقاق مجروح کی ہے؟ یہ فرد واحد کی بات نہیں ہے. اس نے وہ آرڈرز کس کے کہنے پہ ایکسیکیوٹ کیے؟ آج مسئلہ یہ بن رہا ہے جناب اسپیکر کہ ایک انسپیکٹر اٹھ کے یہ کر سکتا ہے, کل وہ آپ کی گاڑی روکے گا اور کہے گا کہ مجھے اوپر سے آرڈر آیا ہے. کہاں سے آرڈر آیا ہے؟ اس کی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جناب اسپیکر. اور یہ بھی صرف نہیں, وہاں پہ رینجرز کھڑی تھی, وہاں پہ ایف سی کھڑی تھی, اسلام آباد پولیس کھڑی تھی, اور ان کو اس انسپیکٹر مشتاق نے آرڈر کیا, اشارہ کیا کہ ان پہ لاٹھی چارج چلاؤ اور شروع کرو ٹیئر گیسنگ. یہ تو قدرت نے, اس طرح ہوا کہ آپ کا اسمبلی کا سٹاف تھا, انہوں نے جو ہے انٹروین بھی کیا اور ہم نے بمشکل اس گیٹ کو کھلوا کے ہم لوگ اس پریمیسز کے اندر آئے. ہمیں بتا دیا جائے جناب اسپیکر, کیا ہمارے رائٹس یہاں پہ ہیں کہ نہیں ہیں کہ ہم لوگ باحفاظت, ہم لوگوں نے لاکھوں ووٹ یہاں پہ لیے ہوئے ہیں, کیا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم لوگ باحفاظت قومی اسمبلی میں آ کے اپنے حلقے کی اور اپنی پارٹی کی یہاں پہ نمائندگی کر سکیں؟ یا تو حق نہیں ہے تو ہمیں بتا دیں کہ یہ اسمبلی ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے اور یہاں پہ بیٹھنے کا یہ ون وے ٹریفک چلے گی, یہ ایک ایکو چیمبر چلے گا, یہ ہمیں بتا دیا جائے. اور یا اس کے ساتھ آپ, جو مجھے اور میرے ساتھیوں کو توقع ہے کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے, تو پھر جناب اسپیکر آپ کو امیجیٹلی اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور اس انسپیکٹر مشتاق اور اس کے آفیسرز آئی جی سے لے کے نیچے تک ان لوگوں کو برطرف کرنا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ انہوں نے عوام کے الیکٹڈ نمائندگان کے خلاف یہ ایکشن کیا نہیں, سوچا بھی کیسے. یہ آپ سے ایک رولنگ چاہیے. نمبر 2 جناب اسپیکر, ایک اہم, بہت اہم پوائنٹ جناب اسپیکر کہ آپ کے پاس, آپ کے سیکریٹریٹ کے پاس, میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور اپنے ساتھیوں کا, اپنی پارٹی کا دلی طور پہ میں مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل ناچیز کو سمجھا کہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن انہوں نے وہ کاغذات جو ہیں وہ آپ کو ارسال کر دیے, اس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے. تو لہٰذا اس ہاؤس کو ایسن طریقے سے چلانے کے لیے ہم لوگ آپ سے گزارش کریں گے, آپ سے سیکریٹریٹ کو, کہ وہ آپ امیجیٹلی اس پہ ایکشن لیں اور وہ نوٹیفائی کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ اسی تناظر میں جناب اسپیکر ایک اور اہم بات کہ کل بحیثیت ایم این اے میں اور میرے ساتھی, کل ہمارے پاس کورٹ آرڈرز ہاتھ میں تھے, اور پھر وہی بات آ جاتی ہے یہاں پہ اس ملک میں آوے کا آوا بگاڑ کے رکھتی ہے, آوے کا آوا بگڑ گیا اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کان پہ جو نہیں رہی تھی. ہمارے پاس کورٹ آرڈرز تھے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے. اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جس کا نام اسد وڑائچ ہے, جس کا بارہ بار میں نے ذکر کیا ہے, از خود اس نے کہہ دیا کہ جی کوئی یہاں پہ نہیں ملے گا. اور کس بیسس پہ؟ سیکیورٹی تھریٹ. اور بھائی آپ کو یا سیکیورٹی تھریٹ ہے تو یہ تو آپ لوگوں کی نااہلی ہے
کہ آپ قیدیوں کو باحفاظت ادھر سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے. یا تو پنجاب پولیس جو کہ ہم نہتے شہریوں پہ ڈنڈا برسانے میں تو بہت تیز ہے, ٹیئر گیس چلانے میں بہت تیز ہے, ربر بلیٹس اور ہمارے پولیس گردی کرنے پہ پاکستان تحریک انصاف کے مردوں اور خواتین کے پیچھے تو بہت تیز ہے, پر ٹیررسٹ کے سامنے کھڑے ہونے میں ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں. یا تو وہ صحیح سیکیورٹی دے اور وہاں پہ وہ کھڑے ہو اور یہ ہیلے بہانے نہ کریں. اس کے خلاف بھی جناب اسپیکر ایک بوگس ایکسکیوز کے اوپر وہ ڈینائی کر رہے ہیں, اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ہمارے ممبرز کا ان ساروں کا استحقاق مجروح ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تیسری اہم چیز جناب اسپیکر, میرے یہاں پہ ساتھی یہاں پہ ایک سینئر قانوندان جناب بیرسٹر لطیف کھوسہ صاحب, ان کو اور بیرسٹر سردار لطیف کھوسہ صاحب, شکریہ جناب رانا صاحب, بیرسٹر سردار لطیف کھوسہ صاحب, ان کا استحقاق مجروح ہے. ہمارے سینئر قانوندان بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کا, اور اس کے ساتھ ہمارے ایم پی اے ہیں حافظ فرت عباس صاحب, ان کو آج ان سارے ساتھیوں کو اٹھا کے بشمول 102 لوگوں کے اریسٹ کیا گیا. حافظ فرت آج بھی جیل میں ہے. یہاں پہ بیرسٹر ہمارے سردار لطیف کھوسہ صاحب کو, ان کو جناب والا یہاں پہ ان کو ہراساں کیا گیا, ان کو اریسٹ کیا گیا, اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہم لوگ شدید مزاحمت کرتے ہیں. میں ریکویسٹ بھی کروں گا, آپ ٹائم دیجئے گا بیرسٹر صاحب کو کہ وہ اپنی جو انسیڈنٹس ہیں وہ آپ کو خود بھی سنائیں گے اور پریویلیج موشن پیش کریں گے. ایک اور چیز ہے, پورے پنجاب میں سے 102 سے زیادہ لوگ, چاہے وہ بھکر ہو, پورے پنجاب سے اریسٹ ہوئے تھے, اور ہمارے محبوب قائد سے کس قاعدے اور قانون کے تحت 15 دن کے لیے ان کو ملنے سے ہمیں دور رکھا جا رہا ہے؟ کس قانون کے تحت؟ یہ پہیہ جناب اسپیکر اوپر نیچے چلتا رہتا ہے. آپ کی پارٹی نے بھی دن دیکھیں, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم نے دیکھیں, یہ چلتا رہتا ہے. سو لہٰذا غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں ہونا چاہیے. آخری اور ایک اور چیز جناب اسپیکر, ایک اور بہت اہم چیز, کہ ہماری یہاں پہ ممبر قومی اسمبلی ہے شندانہ گلزار صاحبہ, ایف آئی اے نے آپ کو خط لکھا ان کے بارے میں, ان کا بھی پریویلیج موشن یہ ہے, اور خود یہ آپ کے پاس ارسال کریں گی, آپ یہاں پہ آ کے سیکریٹری صاحب کو سبمٹ کریں گی. ایف آئی اے نے خط لکھا کہ اسٹیٹ کے فنکشنری کے بارے میں, چیف منسٹر پنجاب اس کے بارے میں, یا شندانہ گلزار صاحبہ سو کالڈ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز یا مریم صفدر کے خلاف انہوں نے یہ بات کی ہے. ان کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل رائٹ ہے. ہم لوگ ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں, اس بینچ کے لوگ بات کرتے رہتے ہیں, پر یہاں پہ ایف آئی اے کو ایک گسٹاپو ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ اس ہاؤس کی طرف سے ہم لوگ اس چیز کو, ہمارے اپوزیشن بینچز اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور یہ ہم لوگوں نے سامنے, آپ نے اس کسٹوڈین آف دا ہاؤس اس کا خیال رکھنا پڑے گا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, 2 اہم پوائنٹس جناب اسپیکر, اور وہ یہ ہیں کہ چیف رپورٹس ہمارے پاس ہی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر, اس کو یہ سو کالڈ حکومت, ایلیگل حکومت کمپنسیٹ کر رہی ہے, اس کو بھیج رہی ہے ایز ایمبیسڈر ٹو کینیڈا, پر اس پہ جو ڈیل سویٹنر ہے, جو کہ اس میں چائے میں شکر اور چینی اور شہد جو اس کے لیے ڈالا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ تم نے ڈیلیور کرنا ہے. اور وہ ڈیلیوری کیا ہے کہ تم نے پاکستان تحریک انصاف کے 20 سے زیادہ سیٹیں اس پہ ری کاؤنٹنگ کر کے جھرلو پھیرنا ہے, جس طرح کے فارم 47 پہ پھیرا گیا تھا. اس کو ہم لوگ, یہ جھرلو, یہ چیز ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کو اور ان ممبرز کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے. بہت ہو گئی ہے کھلواڑ اس کے ساتھ. جناب اسپیکر, آخری پوائنٹ یہ کہ ہمارے دو قیمتی ممبرز پاکستان تحریک انصاف کے, حیدر مجید اور حسان نیازی, ان کو 13 اگست 2023 سے لے کے آج تک ملٹری کورٹس کے زمرے میں آج بھی پابند سلاسل ہیں. سپریم کورٹ نے پہلے اپنا فیصلہ دیا جس کے تحت ملٹری کورٹس کو انلیگل ڈکلیئر کیا گیا. انٹر کورٹ اپیل ہوئی, اپیل میں جناب اسپیکر وہاں پہ سپریم کورٹ نے یہ اجازت دی کہ آپ ٹرائل ڈکلیئر کر سکتے ہیں, پر آپ اس کا فائنل ورڈکٹ نہیں دے سکتے ہیں. سو لہٰذا آپ کے یہاں سے, اس ہاؤس سے ہم لوگ اس ہاؤس کے ذریعے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ٹرائل
مکمل کر لیا جائے اور اس کے بعد سپریم کورٹ انٹروین کر کے وہ جسٹس کرے کہ ان کو جیل کی طرف یا جدھر بھی اکویٹ ہوتے ہیں تو وہ اکویٹ ہوں اور جسٹس مسٹ پریویل اور ملٹری کسٹڈی سے ان کو امیڈیٹلی بازیاب کرایا جائے. بہت شکریہ. شکریہ. جی عمر ایوب صاحب کا مائک کھولیں. تھینک یو جناب. جناب اسپیکر میں یہاں پہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کل میں نے خود بحیثیت ایم این اے اور میرے سارے ساتھی ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ ملنا چاہ رہے ہیں اپنے محبوب قائد پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں. لہٰذا جیل اتھارٹیز کو آپ کے سیکرٹیریٹ سے یہ انسٹرکشن جانی چاہیے جناب اسپیکر. یہ ہاؤس ہے, عوام کا چشمہ, یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, نہ کہ اڈیالہ جیل کا اسد وڑائچ جو پاور آن ٹو ہمسیلف اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور قانون کا وہ کوئی چیز ہی نہیں سمجھتا. میں خود آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے خود ٹیررزم کورٹ سے جج صاحب سے اس نے کال بھی کی, اسے ریٹن آرڈر دیے, اس نے پھینک دیا. یہ حالات ہے پاکستان میں جناب اسپیکر. یہاں پہ پھر کہتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ آئے گی. کون سی انویسٹمنٹ آئے گی جناب اسپیکر؟ جب یہاں پہ رول آف لا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ کل میں ٹیررزم کورٹ میں بیٹھا تھا, آپ کو تعجب ہوگا یہ آپ کے پنجاب پولیس نے مجھ پہ جو اس وقت پرچے ہوئے تقریباً 35 سے زیادہ ایف آئی آرز ہیں, ان کے ایک پرچہ جو ہوا ہے, میری ایک بات سن لیں امپورٹنٹ جناب اسپیکر, ان کی عقل دیکھیں. ایک پرچہ کیا ہے کہ جی عمر ایوب نے 35,000 یا 40,000 کا موٹر سائیکل چرایا ہے. یہ ستم ظریفی دیکھیں, یہ حالات دیکھیں. یہ کسی کے اوپر چودھری شجاعت حسین صاحب کے ایک ٹائم پہ ان پہ بھینس چوری کا مقدمہ لگا تھا. آج کل کسی پہ موبائل چوری کا لگ رہا ہے, موٹر سائیکل چوری لگ رہا ہے, ایک دوسرا لگا کہ جی ہم نے پولیس کے دستانے چوری کیا. شکریہ. آپ کا پوائنٹ آ گیا.